بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے جی۔ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی کیڑی قسط، سیکنڈ لاسٹ آئی تھنک سو، قسط نمبر 14۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آج یار کل پرسوں کی جب سے بارش ہوئی ہے نا، ایڈی ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ اب میں سارا دن بڑی سردی لگی ہے، ابھی بھی میں رضائی کے اندر گھسی ہوئی ہوں۔ ویسے میں بلینکٹ ہی لیتی ہوں، لیکن ادھر دوسرے روم میں ریکارڈنگ کر رہی تو بھائی کی رضائی کے اندر گھسی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی نا ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے۔ خیر آؤ چلیے۔ ان کے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی جہاں زیب اور ساتھ پہنچ چکے تھے، ایسن انہیں فون پر اطلاع دے چکا تھا۔ بھائی صاحب، بابا کو کیا ہوا؟ گاڑی رکتے ہی سعد اور جہاں زیب صاحب تیزی سے گاڑی کی جانب آئے۔ ہوش و حواس سے بیگانہ شاہ نواز رضا میر کو اسٹریچر پر اندر آئی سی یو کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ سعد اور جہاں زیب صاحب ہاسپٹل کی باقی فارمیلٹیز پوری کرنے کی بھاگ دوڑ میں تھے۔ احسن نے ماں کو بینچ پر بٹھایا تھا جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ احسن نے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ احسن کے پوچھنے پر ماں نے بابا کی اچانک طبیعت بگڑنے اور ان کی آخری گفتگو روتے ہوئے اس کے گوش گزار کر دی۔ احسن کے دل و دماغ میں ہتھوڑے برسنے لگے۔ بابا میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، اس نے خود سے عہد کیا۔ آہو تو کچھ نہ ہون دی، بابا تیرا جوڑے مرضی کرتوت کھول کے گیا ہویا۔ وہ ماں کو وہیں چھوڑ کر باہر گاڑی میں بیٹھا ہاسپٹل سے نکل گیا۔ اس کی منزل شاہ پیلس تھی۔ ہاں وہ شاہ پیلس جا رہا تھا، سکندر شاہ اور اس کی ماں سے اپنے بابا کی زندگی کی بھیک مانگنے، ان کی جان بخشی اور تکلیف میں کمی کی التجا کرنے۔ اپنے بابا کے لیے چاہے ان کے پاؤں ہی کیوں نہ پکڑنے پڑے، وہ اپنے بابا کو کچھ نہیں ہونے دے گا، کچھ کبھی نہیں۔ اسٹیئرنگ کو گرفت مضبوط، مگر جبکہ آنکھیں آنسو کی شدت سے سرخ پڑ چکی تھی۔ شکر الحمدللہ۔ دیکھا پھر چیخیں سٹارٹ ہوگی، پہلے مجھے ٹھنڈ لگتی ہے پھر مجھے چیخیں سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ زینب سکندر شاہ کے کمرے میں اس کی ایک ایک چیز کو چھوتے، اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ شاہ کی ان کے ساتھ ایک ہفتے سے ناراضگی چل رہی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے جب شاہ کو شاہ نواز رضا میر کی شاہ پیلس میں آمد کی خبر ہوئی تو وہ یہاں سے جا چکے تھے۔ شاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اسے اس بات کا ملال تھا وہ شخص اس کے پیلس تک آنے کی جرأت کیسے اور کیوں کر سکا، اور زندہ سلامت کیسے لوٹ گیا، اور ماں کے ساتھ اس کی اچھی خاصی چپکلش ہوئی تھی۔ زینب بی نے اسے سمجھانا چاہا، اپنی وضاحت دینا چاہی، لیکن وہ صدا کا کٹھور ہی رہا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ماں سے بول چال بند تھی، جس کی سزا وہ خود کو شاہ پیلس سے باہر رہ کر اور ماں کو انہیں نہ مل کر دے رہا تھا۔ وہ رات دیر سے شاہ پیلس واپس لوٹتا اور صبح ماں کے اٹھنے سے پہلے نکل جاتا۔ زینب بی نے ہفتہ بھر سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نڈھال سی بیڈ پر بیٹھی شاہ کی شرٹ سینے سے لگا اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی جب سلمہ دروازہ نوک کرتی اندر آئی۔ بی بی جی کوئی بابو ہے؟ کون ہے پوچھا نہیں؟ زینب بھی شرٹ اسی طرح بھیجے نے پوچھا۔ بی بی جی اپنا نام احسن بتا رہا ہے۔ احسن؟ میرا احسن؟ مجھے یقین تھا میرا بیٹا میری تلاش میں یہاں تک ضرور آئے گا۔ سلمہ کے اطلاع پر ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خوشی پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ میں دیکھتی ہوں، تم شاہ کی الماری سیٹ کرو۔ ہاں شاہ دی الماری دے وچوں دے کپڑے نوں ہاتھ لا تے شاہ کے تلے جونڈے پٹے پھر۔ وہ کمرے سے لاؤنج میں آئی تو انہیں دیکھ کر احسن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ زینب بی کو ملنے گیا تو گھر پر تالا پڑا دیکھ کر محلے والوں سے پتہ چلا کہ زینب بی کہیں چلی گئی ہے۔ اس نے ایک دو بار انہیں تلاش بھی کیا۔ اس کا دل بوچھل کتنے دنوں سے زینب بی کی گود میں سر رکھ کر رونے کو چاہتا، لیکن زینب بی کی شاہ پیلس میں موجودگی کیا جواز رکھتی ہے؟ زینب بی آپ یہاں؟ میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا، آپ وہاں سے کیوں آ گئی اور یہاں کا کیسے آئی؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے اتنا اپسٹ تھا۔ احسن بےتابی سے آگے بڑھ کر انہیں باہوں میں بھیجے کی سانس میں سب پوچھ رہا تھا۔ احسن میرا بیٹا، میری جان، آپ کی اماں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ زینب بی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پیشانی چومی۔ آؤ بیٹھو۔ وہ اسے لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ یہاں؟ احسن کو ان کی یہاں موجودگی ایک انجانے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہی میرا اصل ٹھکانہ، میری منزل، میرا گھر، میرے شاہ کا گھر ہے احسن۔ میرا بیٹا مجھے مل گیا احسن، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ احسن کو بتاتے زینب بی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اچھا کچھ لوگوں کو یہ بڑی کریوسٹی ہے کہ میں حق لاتی ہوں یا نہیں حق لاتی، جو ڈائلاگ جیسے لکھا ہوا ہے جیسے ڈائلاگ کی ڈیمانڈ ہے میں نے ویسے ہی پڑھنا نا۔
اور اگر آپ لوگوں کو کسی کو حق لانے سے مسئلہ ہے یا اگر اس طرح کے میں ڈائلاگ نہ پڑھوں تو پھر تسی نا جن کو مسئلہ ہے وہ نہ سنے، پھر وہ میوٹ کر کے خود ریڈ کر لیں۔ اس انکشاف پر احسن کو پیلس کی چھت خود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا وہ اس بوجھ کے نیچے دب چکا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہی ناممکن ہے۔ بالکل ساکت یکٹک انہیں دیکھتے خود سے بھی دور بہت فاصلے پر محسوس کر رہا تھا، ایسا فاصلہ جسے عبور کرنے میں شاید صدیاں بیت جائیں۔ احسن، کیا ہوا میری جان؟ آپ کا میری یہاں موجودگی کا کیسے پتہ چلا؟ احسن، اسے بالکل خاموش دیکھ کر زینبی نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ احسن بری طرح چونکا، ضبط کے باوجود آنسو لڑی در لڑی گالوں پر پھسلنے لگے۔ زینبی کا دل تڑپ اٹھا۔ احسن کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ احسن، میں زینبی، آپ بابا۔ احسن بیٹا کیا بول رہے ہو؟ رونا بند کرو ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اب صاف صاف بتاؤ۔ زینبی نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں میں سے پہنچے تھے۔ زینبی، میں آپ کے مجرم، آپ کے گناہ کار، آپ کی خوشیوں کے قاتل شاہ نواز رضا میر کا بیٹا احسن رضا میر ہوں۔ زینبی، میرے بابا کو معاف کر دے پلیز۔ آپ کو اپنے بیٹے سکندر شاہ کا واسطہ ہے زینبی، میرے بابا کو معاف کر کے ان کی سزا کو ختم کر دیں۔ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ماں پلیز میرے بابا کو بچا لیں پلیز۔ احسن کارپٹ پر ان کے گھٹنوں میں بیٹھا دونوں ہاتھ جوڑے اپنے بابا کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ آنسوں کا ریلا جاری تھا۔ زینب اس انکشاف پر بت بن چکی تھی۔ قدرت نے ان کے ساتھ یہ کیسا مذاق کیا تھا؟ وہ خود کو جامد محسوس کر رہی تھی۔ احسن کے الفاظ ان کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہے تھے، زبان بولنے سے قاصر تھی۔ اماں! احسن کی پکار میں دکھ، تڑپ، خوف، التجا واضح تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے پیلس میں قدم رکھنے کی؟ سکندر شاہ کی دھاڑ زینب بھی کو اس کیفیت سے باہر کھینچ کر لائی تھی۔ سکندر شاہ شیر کی طرح احسن پر جھپٹائی سے گرے بان سے پکڑے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں اور زبان کی تیزی مقابل کو سہمنے پر مجبور کرتی۔ بولو، جواب دو میری بات کا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ عزت راس نہیں آتی کیا؟ کیا سمجھتے ہو میری غیر موجودگی میں آ کر تم سب میری ماں کو شیشے میں اتار لو گے؟ تو یہ بھول ہے تمہاری۔ تم سب ہو ہی کتے کی اولاد، چٹاخ۔ سکندر شاہ کے منہ پر پڑنے والا زینبی کا ہاتھ اس کی زبان کو بریک لگا چکا تھا۔ آئے ہائے ہائے، تو بڑھیا چنڈا مارنا سی نا لوکاں نوں، اب تو تبلا سمجھے ایسی وجائی جانا سی نہ آپ چنڈ پئی کوئی 5-7 چنڈا ہور بجن۔ شٹ اپ شاہ، آپ کی ہمت بھی کیسے بھی احسن سے یہ سب بکواس کرنے کی؟ ہاں؟ وہ شاہ کے ہاتھ احسن کے گرے بان سے جھٹکتی غصے سے چلائی تھی۔ آپ نے اس شخص کے لیے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا؟ شاہ کے لہجے میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ ہاں اٹھایا میں نے ہاتھ، آپ کو کوئی حق نہیں احسن پر ہاتھ اٹھانے کا، یعنی کچھ بھی کہنے کا۔ اب جانتے ہی کیا احسن کے بارے میں؟ زینبی نے انگلی اٹھا کر شاہ کو وارن کیا۔ جانتا ہوں میں اسے، اس کے باپ، اس کے اعلیٰ خاندان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، ان نام نہاد سرداروں کو۔ میں نے کہا تھا نا مام کہ اگر شاہ خاندان کا ایک فرد بھی میرے آس پاس پٹکا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ منع کیا تھا نا میں نے کہ مجھے میرے پیلس میں کوئی نہ دکھے۔ پھر ان سب کی جرت کا مظاہرہ تو چیک کریں، یوں دن دناتے ہوئے۔ بس جا بس، میں نے بہت سہ لی آپ کی بے رخی، آپ کی ناراضگی، آپ کی نفرت، آپ کے شکوے۔ غلط نہ ہوتے بھی وضاحت دینا چاہیے، لیکن نہیں، آپ نے ہمیشہ صحیح ثابت کیا کہ آپ بھی شاہ نواز رضا میر کا خون ہو، بے حس، ظالم اور بے پرواہ۔ آپ کو سوائے اپنی ذات، اپنی خود ساختہ انا کے کوئی شے عزیز نہیں۔ اپنی نفرت کی بلند عمارت قائم کرتے رشتوں کا تقدس تک بھول چکے ہو آپ، لیکن میں نے بھولی۔ وہ شخص میرا مجرم ہے، مجھے حق ہے اسے سزا دینے یا نہ دینے کا۔ آپ کی نفرت اور بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں اس شخص کو بھی کچھ غلط کہنے یا اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا حق آپ کو نہیں دیتی، کبھی نہیں۔ احسن میرا وہ بیٹا جس نے پچھلے 3 سال سے مجھے اپنی ماں سے بڑھ کر چاہا، محبت دی، اپنا وقت دیا، بہت عزیز ہے مجھے۔ اس کے لیے اگر مجھے اپنی سانسیں تک چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں۔ پھر شاہ نواز کو معاف کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں شاہ نواز کون ہے، کیا ہے، میرے ساتھ کیا، کیوں اور کتنا برا کیا۔ وہ شخص میرے وہم و گمان سے بھی نکل چکا۔ مجھے یاد ہے تو صرف اور صرف اپنا بیٹا احسن، اس کے ساتھ گزرا اپنا ایک ایک انمول لمحہ۔ وہ سرد لہجے میں بولتی سکندر شاہ اور احسن کو حیرت و صدمے کی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہونک بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ گالوں پر پھسلتے آنسوں کو بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ اب ان کا رخ احسن کی طرف تھا۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ ہاسپٹل جانا ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، آپ کے بابا کو معاف کرنا ہے۔ تو احسن، میں نے آپ کے صدقے آپ کے بابا کو معاف کیا۔ میں اس شخص کے ہر گناہ، زیادتی اور ظلم کو درگزر کرتی ہوں۔ میں شاہ نواز رضا میر کو معاف کرتی ہوں۔ اور ایک بات، اب وہ سکندر شاہ کی طرف مڑی، اگر آپ کی نظروں میں رشتوں کا تھوڑا سا بھی احترام باقی تو آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ سکندر شاہ نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ پانی سے لبالب کٹاروں پر بمشکل بند باندھ اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔
اپنے بیٹے کی نگاہوں سے میں جھلکتے ہزاروں شکوے زینب بی کا دل کٹنے لگا، سکند آنکھیں سمندر بننے لگی۔ چلے احسن سے مخاطب ہوئی، زینب بی آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان پوری زندگی نہیں بھولوں گا۔ احسن نے باہوں میں بھیجے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے ساتھ زینب بی بھی رو رہی تھی۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ بھائی بابا کیسے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اساد کے پاس آ گئے تھے۔ بابا کو ہارٹ اٹیک آیا، ابھی انڈر آبزرویشن، تم دعا کرو پلیز، 3 گھنٹے خطرے والے۔ سعد نے بتاتے ہوئے زینب بی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایسے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا کہا تھا۔ زینب بی کی نظروں کے سامنے شاہ نواز کی شبیہ گھومنے لگی۔ جب ان سے ملنے آئے تھے تو کتنے شکست خوردہ تھے، اب ان کی کنڈیشن کا سن کر ان کے اندر احساس ندامت بڑھنے لگا۔ ان کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی جو یقیناً عرش الہی پر سنی جا چکی تھی۔ احسن نے بینچ پر بٹھا کر سعد کے ساتھ آئی سی یو کی طرف آ گیا۔ زہرا بیگم نوافل پڑھ رہی تھی۔ احسن نے سعد کو زینب بی کے بارے میں سب کچھ بتایا تو اس نے مشکوک نظروں سے ان کے پرنور چہرے کی طرف دیکھا۔ 3 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد سب کی جان میں جان آئی۔ شاہ نواز خطرے سے باہر تھے لیکن دعاؤں کے زیر اثر غنودگی میں تھے۔ مزید 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ ہوش میں آ چکے تھے۔ آنکھیں ویران، زرد رنگت اور ہونٹ آپس میں پیوست، بالکل ساکن تھے۔ ایک ایک فرد کو ملنے کی اجازت دی کہ سب مل کر جا چکے تھے۔ اب آخری کڑا مرحلہ زینب بی نے سر کرنا تھا۔ وہ روم کے دروازے میں کھڑی تھی، ٹانگیں زور زور سے کانپ رہی تھی، آگے بڑھنے کی سکت ناپید ہو چکی تھی۔ انہیں اپنے کندھے پر زور محسوس ہوا تو نگاہ اٹھا کر دیکھا، سعد ان کے دونوں کندھے سے تھامے اندر لے آیا تھا۔ بابا دیکھیں نا آپ سے کون ملنے آیا۔ سعد نے ان کے بیڈ کے پاس آ کر ہاتھ تھاما۔ شاہ نواز نے آنکھیں واں کی تو نظر سامنے سر جھکا کر کھڑی ہستی کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ دل نے کہا زدہ آواز میں پکارا تھا۔ آپ آرام سے بابا سے باتیں کریں، میں باہر جاتا ہوں۔ سعد نے ایک بار پھر ان کے کندھوں پر ہاتھ دھرے، ان کی حوصلہ افزائی کی اور باہر نکل گیا۔ دل آویز؟ شاہ نے ہاتھ اٹھانا چاہا تو زینب بی نے آگے بڑھتے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کا سہارا دیا۔ اللہ معاف کر کے ادھر رہنا نہ شروع کر دیں۔ ان کے پاس چیئر پر بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ یوں ہی ان کے ہاتھ میں تھا۔ شاہ نواز یکٹک ان کے چہرے پر دیکھ رہے تھے جبکہ زینب بھی ان کے ہاتھوں کے لمس میں کھو گئی۔ ایک طویل مدت کے بعد وہ اس لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ دل میں ایک راحت سی دوڑنے لگی، دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ دل تم نے مجھے معاف؟ شاہ نواز صاحب ماضی میں جو کچھ ہوا، جانے انجانے میں، بھول چک، نادانی میں، نفرت یا غرور و تکبر میں اس سب کے لیے آپ کو سچے دل سے معاف کرتی ہوں۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ باقی نہیں۔ اگر میں نے اذیت چاہی ہے صحیح ہے تو پوری زندگی سزا آپ نے بھی کاٹی ہے۔ اگر مجھ پر کڑا وقت آیا تو تڑپے آپ بھی ہیں۔ میں اپنے بیٹے سے بچھڑ کر ویران رہی ہوں تو بیٹے کی جدائی کا بنجر پن آپ کی زندگی میں بھی واضح دکھتا ہے۔ ہم دونوں نے ایک جیسی اذیت بھری زندگی گزاری، مجھے میرا بیٹا مل گیا، میں پھر سے جی اٹھی ہوں، مطمئن اور بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ میں آپ کو بھی اس اذیت سے رہا کرتی ہوں۔ زینب بی کے الفاظ شاہ نواز کے اندر نئی روح پھونک رہے تھے۔ وہ خود کو آزاد، ایک دم حشاش اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ دل شاہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ان کے اندر ایک پھانس ابھی باقی تھی۔ ہاں تینوں سارے معافیاں دے دیں کہ نواب صاحب نے معافی مانگ لی، سارے پہلے لائن کھلوئیو تے سارے نکو ورید وچ معافی کر دو۔ کرے گا، ضرور کرے گا، کرنا ہوگا، لیکن اسے سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ میرا شاہ جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، میں اسے اپنی محبت سے جوڑوں گی، رام کروں گی تو آپ کی جگہ خود بخود اس کے دل میں بڑھ جائے گی۔ زینب بی کا لہجہ پست لیکن نرم تھا۔ دل میں اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم دونوں کو حویلی لے کر نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میں نے آپ کو معاف ضرور کیا لیکن میری زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میں کبھی بھی آپ کی لائف میں نہیں آنا چاہتی۔ لیکن کیوں دل؟ شاہ نواز کی بے چینی بڑی، تکلیف کی شدت سوا ہو گئی۔ آخر ساری زندگی تیرے تو دردی ٹھوکراں کھانے مجبور کر دیتے تھے، ہن بڑھاپے جا کے تینا جفیاں پپیاں کرے، ماں صدقے چلی جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان تنہا رہنے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر چاہ کر بھی اس تنہائی میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں میں ایک سوال ضرور پوچھوں گی، یوں سمجھ لے میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، اپنے شک پر یقین کی مہر ثبت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی میں انہوں نے گہرا سانس لیا۔ شاہ نواز جانتے ہیں وہ سوال کیا ہے؟ اس سے پہلے وہ پوچھتی انہوں نے انکشاف کیا۔ ہاں دل، نکاح ہوا تھا، وہ نکاح اصلی تھا۔ تم قانونی اور شرعی طور پر میرے ساتھ جائز رشتے میں ہو۔ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا سب جھوٹ تھا۔ شاہ نواز کی آنکھیں ندامت سے جھک گئی تھی۔ زینب بی کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا، چند موتی آنکھوں سے پھسلتے شاہ نواز کے ہاتھوں پر گرے۔ ان کی گرفت خود بخود شاہ کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی۔ وہ اپنے پروردگار کے سامنے تو سرخرو ہو گئی تھی لیکن اپنے اندر بہت کچھ چھا رہی تھی۔ دل؟ شاہ کو ان کے آنسو ہرٹ کر رہے تھے۔ ایک اور ہارٹ اٹیک کرا کے تھے مر جاوے شاہ پھر۔ چلتی ہوں، اللہ سے آپ کی جلد صحتیابی کی دعا کو۔ زینب بی سرت سے اپنے آنسو پہنچتی کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں دل، پلیز بیٹھو، تھوڑی دیر اور بیٹھو۔
شاہ کی آنکھوں میں پھوٹتی چمک مانند پڑ رہی تھی۔ نہیں، کافی دیر ہو چکی ہے، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ انہوں نے آخری نگاہ ان کے وجود پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ شاہ نواز کی بےتاب نظروں نے دروازے تک ان کا تعاقب کیا۔ بےتاب آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے باہر بہ رہے تھے۔ شاہ نواز اور دل اویس کی کیفیت ایک سی تھی۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی درد لکھوں، تیرا نام لکھوں یا تجھے ہمدرد لکھوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اپنا کوئی احساس لکھوں، میرے جذبوں سے تیرا کھیل لکھوں یا تجھے خاص لکھوں۔ اب میں نہیں چاہتا پل پل کی آہٹ پہ تیرا گمان لکھوں، تجھے اپنا غرور لکھوں یا اپنا مال لکھوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تجھے سوچوں، تیرے حسن بے مثال لکھوں، تیری حسین مسکان کو دنیا سے کمال لکھوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ ٹوٹے رشتوں سے آس لکھوں، ہجوم لکھوں وفاؤں کا یا عشق کی پیاس لکھوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تجھے اب کاش لکھوں، میں تجھے اب خواب لکھوں اور پاش پاش لکھوں۔ سلمہ، شاہ ڈنر کے لیے نہیں آئے؟ زینبی نے کچن میں مصروف سلمہ سے پوچھا تھا۔ نہیں بی بی جی، صاحب تو کل سے کمرے میں بند ہے۔ کیا؟ زینبی ایک دم پریشان سی گوئی ہوئی۔ جی بی بی جی، فرید نے 2-3 بار دستک دی لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ تو بے وقوف، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرید، روم کی دوسری کیز لے کر آؤ جلدی۔ زینبی فرید کو آواز لگاتے شاہ کے کمرے کا دروازہ نوک کرنے لگی۔ شاہ بیٹا، دروازہ کھولو شاہ، اللہ پاک میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، میں کیوں لاپرواہ ہو گئی تھی۔ زینبی کو برے برے وہم ستا رہے تھے۔ فرید کیز لے کر آئے، جلدی جلدی روم ان لاک کیا اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ شاہ میری جان۔ زینبی سرد سے بیڈ پر اونھے منہ لیٹے شاہ کی جانب دوڑی۔ اس کے ماتھے کو چھوا تو یوں لگا جیسے آگ کو چھو لیا۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ شاہ میری جان، میرا بیٹا، آنکھیں کھولو شاہ۔ اف فرید، پانی لاؤ، ٹاول لے کر آؤ۔ فرید جلدی سے ٹھنڈا پانی اور چھوٹا سا تولیہ لے آئے۔ وہ ڈاکٹر کو کال ملانے لگی، اسے اپنے صاحب کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ شاہ کی حالت دیکھ کر زینبی کا دل کانپنے گیا تھا۔ شاہ، وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کی پیشانی، گردن اور ہاتھوں پر رکھتی اس کے بخار کی شدت کو کم کرنے لگی۔ مردہ نہیں مرتا، بڑا ٹھیٹھا۔ ڈاکٹر آ چکا تھا۔ فرید اسے لے کے روم میں آیا تو زینب بھی فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ بخار کی شدت کم کرنے کے لیے اس نے شاہ کو 2 انجیکشنز دیے تھے، میڈیسن دی اور کچھ دیر بعد بخار ٹوٹنے کا بتایا۔ ڈاکٹر آ چکا تھا۔ فرید اسے لے کے روم میں آیا تو زینب بھی فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ بخار کی شدت کم کرنے کے لیے اس نے شاہ کو 2 انجیکشنز دیے تھے، میڈیسن دی اور کچھ دیر بعد بخار ٹوٹنے کا بتایا۔ پھر یہ ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلا گیا اور زینب بھی ایک بار پھر بیڈ پر بیٹھ کر شاہ کا سر اپنی گود میں رکھے ہلکا ہلکا دبانے لگی۔ وہ خود سے خفا بیٹے کو دیکھتی، بار بار اس کی پیشانی چومتی۔ پیشانی پر بکھرے بال اور بڑی ہوئی شیو اس کی حالت زار کا پتہ دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب بخار کا زور ٹوٹا تو ہلکا سا کسمسایا۔ شاہ، میرا بیٹا کیسے شاہ؟ زینبی نے تڑپ کر پوچھا۔ بخار کی زیادتی سے شاہ کی گھنیری پلکیں اٹھانا دوبر لگ رہا تھا۔ موم، شاہ، تھوڑی ہمت کرو جان، پانی پیو۔ زینبی نے پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور شاہ کے ہونٹوں سے لگایا۔ تھوڑی دقت سے شاہ نے پانی کا پورا گلاس خالی کر دیا اور ایک بار پھر سر ماں کی گود میں رکھ لیا۔ شاہ، میرا بچہ کیسا ہے اب؟ موم نے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دباتے پوچھا۔ شاہ، موم میرا کوئی بھی نہیں ہے، بینا آنٹی، آشو، آپ اور نہ ہی آبرو، کوئی بھی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں چاہتا۔ نہیں میری جان، میری کوئی فیلنگز نہیں ہے کیا؟ مجھے کسی کو چاہنے، اسے اپنا بنا کر رکھنے کا کوئی حق نہیں کیا؟ سب اپنی امیدیں، اپنی قسمیں، اپنے وعدے مجھے کیوں یاد دلاتے ہیں؟ کیوں، میں انسان نہیں ہوں کیا؟ نہیں شاہ، میری بات، موم میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، وہ شخص آپ کا شوہر ہے، آپ مجھے چھوڑ کے ان کے پاس بھی جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شاہ کے آنسو سر کے نیچے رکھے زینبی کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ اس کی آواز میں واضح نکاہت تھی۔ زینبی کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ شاہ میری جان، میں نے اس شخص کو معاف کر دیا، اس نے اپنے حصے کی وہ سزا کاٹی ہے جو آپ کے تصور سے بہت آگے۔ اس کی تڑپ، دکھ، تکالیف بہت بڑی ہیں شاہ، وہ شخص ہاسپٹل میں، اگر میرے معاف کرنے سے اس کی تڑپ میں خلاصی ہو سکتی ہے تو میں نے کر دیا معاف۔ جانتے ہو کیوں؟ انہوں نے شاہ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اوپر اٹھایا۔ کیونکہ اس نے مجھے آپ کی شکل میں خوبصورت تحفہ دیا۔ آپ چاہے جتنا بھی کٹھور بن جائے، ان کی ذات کی نفی کرے، لیکن اس شخص کا خون آپ کی رگ رگ میں دوڑتا ہے، آپ اس کا خون ہے، وہ میرے شاہ کا باپ ہے۔ شاہ، احسن مجھے آپ کی طرح عزیز ہے، میں 3 سال سے اسے جانتی ہوں، اس نے ہمیشہ مجھے ماں کی طرح چاہا، عزت دی۔ شاہ، میں کچھ بھی کروں، احسن چاہے اسے اپنا پیار کہے، لیکن میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے مجھے ہمیشہ جذباتی سہارا دیا، اپنی ذات سے بڑھ کر مجھے محبت دی۔ جانتے ہو، اس سے مجھے ہمیشہ آپ کی خوشبو آتی تھی، اور کیوں نہ آتی، آخر آپ دونوں ایک ہی باپ کا خون ہو۔
زینب بھی آہستہ آواز میں ہر بات اس کے گوش گزار کر رہی تھی۔ شاہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس شخص کو معاف کر دیں، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ نفرت کی دیواریں اتنی اونچی بھی مت کرنا کہ انہیں پھلانگنا یا توڑنا ناممکن ہو جائے۔ اور جہاں تک بات آبرو کی ہے تو میں خود جاؤں گی اپنی بیٹی کو لینے۔ نہیں موم، آپ وہاں کبھی نہیں جائیں گی۔ موم، میں نے اسے چاہا ہے، لیکن وہ میری چاہت کو ٹھکرا کر گئی ہے۔ وہ خود گئی ہے اور خود ہی واپس آئے گی، اور اس سے آنا ہوگا۔ یہ آپ کے شاہ کا وعدہ ہے۔ آنا ہوئے گا، خود ٹکرا کے گئی اور تین جفیاں پاندی نا تو نے چنڈا ماری جا تے انہوں مار مار کے پیٹ کر کے ناس کیتا ہویا تے وہ تیرے کول رہندی، ایڈا تو رہندا نہیں۔ لیکن شاہ، نہیں موم، اب نہیں، میں نے آپ کی بات مانی، آپ کی زندگی میں دخل نہیں دیا، تو اب آپ بھی ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ شاہ کا لہجہ پست لیکن اٹل تھا۔ زینبی نے بے بس نظروں سے اس کے سرخ پڑتے ڈوروں میں دیکھا۔ 1 مہینہ بھی لانگ گیا، 1 مہینے بعد۔ زندگی کا کام ہے گزرنا، اور یہ ہر لمحہ نشیب و فراز میں گزرتی سانسوں کو گھٹا رہی ہے۔ 1 ماہ کی مدت میں شاہ پیلس، لال حویلی اور سلطان ولا کے افراد کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی۔ لال حویلی سے سب افراد زینبی سے ملنے اور ماضی میں بھی خطاؤں پر معافی مانگنے آئے۔ زینبی نے کھلے دل کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا۔ سکندر شاہ نے انہیں شاہ پیلس میں دیکھا اور سلام کرتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ لال حویلی کے کسی فرد کے پاس نہیں بیٹھا، نہ غصہ کیا۔ سب نے سکندر شاہ اور دلاویز کو حویلی لے جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن زینبی نے بہت سہولت سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شاہ پیلس ہی رہنا چاہتی تھی۔ انہیں سب سے مل کر خوشی ہوئی تھی۔ شاہ نواز نے بہت بار سکندر شاہ سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتا، انہیں نظر انداز کر کے خاموشی سے اپنا راستہ بدل لیتا۔ ساتھ کے ساتھ شاہ کا رویہ کسی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ وہ اکثر اس سے ملنے اور بات کرنے لگا تھا۔ ان کے درمیان کو دورتیں مٹانے اور فاصلے سمیٹنے میں سب سے زیادہ کوشش سعد کی تھی۔ شاہ بھی زیادہ عرصہ اس کی محبت کا جواب نفرت سے نہ دے سکا۔ یوں اب سعد اور احسن اکثر و بیشتر شاہ پیلس میں پائے جاتے۔ آبرو کی یادیں شاہ کو بہت کمزور کری تھی۔ 1 ماہ سے زیادہ کے عرصے میں اس نے ایک بار بھی اس دشمن جاں کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اسے کال کر رہا تھا کہ ایک بار اس کی آواز سن لینے سے شاید اس کے بے قرار دل کو چین پڑ جاتا۔ آبرو سے دوری اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے جلد از جلد اپنے پاس اس پیلس میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن خود سے جانا اسے اپنی انا کے خلاف لگ رہا تھا۔ جا انا دے وچ مار اپنی۔ زینبی کے بے حد اصرار اور دھمکیوں کے بعد شاہ نے انہیں آبرو سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ زینبی آبرو سے ملنے اس کے گھر پہنچ گئی تھی، جہاں سب سے پہلا سامنا ان کا زمان احمد سے ہوا، جن کی اداس آنکھیں، جھکے کندھے زینبی کو سخت تکلیف سے دوچار کر گئے۔ زمان احمد نے ہاتھ جوڑتے رو رو کر اپنے گناہوں کی ان سے معافی مانگی۔ زینبی نے اس شخص کو معاف کر دیا تھا جو ان کا سب سے بڑا گناہ گار، سب سے بڑا مجرم تھا، تو پھر زمان احمد کا تو شمار تو بہت چھوٹے گناہ میں آتا تھا۔ ان کے کیے سے بھی بہت بڑی سزا سکندر شاہ ان کی بیٹی کو دے چکا تھا۔ دلاویز نے زمان احمد کو معاف کر کے ان سے سکندر شاہ کے لیے کیے کی معافی مانگی۔ آبرو نبی کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ زینبی نے پورا دن اس کے ساتھ گزار کر اسے اپنے ساتھ شاہ پیلس لے جانے کی درخواست کی، لیکن آبرو نے دوبارہ یہ کہنے سے سختی سے منع کر دیا۔ وہ کبھی بھی شاہ پیلس اور سکندر شاہ کی زندگی میں واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ زینبی نے اسے سمجھانا چاہا تو اس نے اپنی دھمکی دے ڈالی۔ اگر اسے دوبارہ شاہ پیلس لے جانے کا کہا گیا تو ان سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ زینبی نے افسردہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ نگاہ چرا گئی۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، کیا سکندر شاہ کی زندگی میں اس کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے؟ اس کی انا اس قدر پختہ ہے کہ وہ خود اسے لینے نہیں آ سکتا۔ اسے بھی ضد ہو چلی تھی شاہ پیلس کبھی نہ واپس جانے کی۔ ویر انتظار جی بیٹھی جو مغرولت۔ سکندر شاہ کو آبرو کے شاہ پیلس آنے کے سے انکار کی خبر ملی تو وہ ایک بار پھر انگاروں پر لوٹنے لگا۔ ایسی انگاریاں بھی سڑ کے مر جا۔ سکندر شاہ کی آواز سے کانپ اٹھنے والی لڑکی اب اس قدر نڈر ہو چکی تھی کہ وہ شاہ کے وجود کو سختی سے مسترد کر چکی تھی، زینبی کی بات کو رد کر چکی تھی۔ وہ شاہ کی ذات کی نفی کر کے اس کی سوئی ہوئی ضد کو جگا چکی تھی۔ شاہ کو آبرو پر غصہ آنے لگا، وہ ہر صورت پیلس لانا شاہ کی ضد بن چکا تھا۔ ظفر کی ریمی کے لیے چاہت، اس سے شادی کرنے کی خواہش پر سلطان ولا سے ظفر کا رشتہ لال حویلی میں ریمی کے لیے لے جایا گیا۔ رشتہ لے جانے سے پہلے سکندر شاہ کو بتایا گیا بینا بیگم اور ظفر اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بینا بیگم مزید کسی معاملے میں شاہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ ہر بار صرف اپنا ہی سوچتے ہوئے دوسروں کی خوشیوں کا فنا نہیں کر سکتا تھا، خوشی بھی اس شخص کی جس کی ریمی کے لیے دیوانگی سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے ظفر، انکل اور بینا آنٹی کے فیصلے کو مقدم جان کے لال حویلی رشتہ لے جانے کا کہا تھا، اور یوں ظفر کا پرپوزل ریمی کے لیے لے جایا گیا۔ شاہ اور زینب بھی ان کے ساتھ نہیں گئے۔ ظفر اور آنٹی نے بہت چاہا پر وہ جائے، لیکن شاہ نے ظفر کی طرف سے ان کی ہر خوشی میں شامل ہونے کا عہد کر لیا تھا۔ لال حویلی جانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ظفر کے رشتے سے لال حویلی کا ہر فرد خوش اور مطمئن تھا، لیکن ریت کے مطابق سوچنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت لیا گیا، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد مثبت جواب ملتے دونوں فیملیز میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ سب بڑوں کی باہمی مشاورت کے بعد جلد ہی باقاعدہ نکاح کا فنکشن رکھا جانا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ میں نے جان لیا ہو تجھے تیری ذات کی گہرائی تک، تیرے محل سے لے کر تنہائی تک۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ میں نے بہت کرب سہا ہو تیرے ستم سے لے کر تیری مسیحائی تک۔
اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تجھے کوئی دکھ نہ ملے میرے ملنے سے لے کر میری جدائی تک۔ ہاں یقین کرو ایسا ہو سکتا ہے شاید کہ عمر بھر کے لیے کافی ہو یہ دکھ کہ میں سفر کیا اپنی ذات سے لے کر تیری ذات کی رسائی تک۔ آبرو بیٹا اٹھ جاؤ، موسم بھی خراب ہے، پھر بازار بھی دیر ہو جائے گی۔ سعیدہ بیگم نے کمرے میں آتے بیڈ پر دراز آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹی آبرو کو کہا، امی میں پہلے بھی منع کر چکی کہ میں نہیں جا رہی، پلیز، جب میں نے نکاح میں نہیں جانا تو بازار جانے کا کیا مقصد؟ آبرو نے بازو ہٹا دے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سعیدہ بیگم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آبرو اچھا میرے ساتھ تو چلو، حیا کے سسرال والوں کے لیے کپڑے اور ریمی کے لیے بھی کوئی گفٹ لے لیں گے۔ امی نے آس پری نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے میں منہ دھو لوں۔ آبرو ماں کی آنکھوں سے ہار گئی۔ سعیدہ بیگم آبرو کے لیے بہت پریشان رہنے لگی تھی، جانتی تھی ان کی بیٹی اس کنڈیشن میں نہ صرف ضدی اور چڑچڑی ہو رہی ہے بلکہ خود سے بھی لاپرواہ ہو گئی ہے۔ برائے نام کھانا زہر مار کرتی سعیدہ بیگم بہت بار اسے ہاسپٹل سے چیک اپ اور میڈیسن کے لیے کہہ چکی تھی، لیکن ایک ہی ضدی کہ آنکھ سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ آبرو واش روم سے نکلی، اپنے بھرے بھرے جسم کو شال میں چھپایا، پاؤں میں فلیٹ جوتا اڑسا، بیگ لی اور امی کے ساتھ آ گئی۔ وہ مین روڈ پر کھڑی مطلوبہ گاڑی کی منتظر تھی جب ان کے پاس بالکل سفید مرسیڈیز کے ٹائر چڑھ چلائے۔ اپنے دھیان میں کھڑی آبرو ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ سکندر شاہ فرنٹ ڈور کھولتا باہر نکلا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو نظروں کا زوردار تصادم ہوا۔ آبرو کا دل زور زور سے دھڑکا۔ شاہ ایک ماہ بعد اس دشمن جاں کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ اپنے پھیلے ہوئے وجود کے ساتھ کچھ زیادہ نکھری سی دل میں اتر رہی تھی۔ سلام سکندر بیٹا۔ سعیدہ بیگم نے شاہ کو پاس آتے دیکھ کر سلام کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بلیک پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ غضب ڈھا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے نگاہیں آبرو پر ٹکائے پوچھا۔ جی بیٹا بازار تک جا رہے ہیں، حیا کے سسرالیوں کے لیے کچھ خریداری کرنی تھی۔ اف امی ساری بات بتانا بہت ضروری تھا کیا؟ آبرو نے دانت پیستے دل میں امی کو کوسا۔ او اچھا، اگر آپ کا اعتراض نہ تو کیا میں آبرو کو لے جا سکتا ہوں؟ شاپنگ کے بعد ڈراپ کر دوں گا، شاہ نے بغیر لگی لپٹی رکھے سعیدہ بیگم سے پوچھا۔ یہ سب سن کر آبرو کے جسم میں کرنٹ توڑ گیا۔ وہ مر کر بھی اس شخص کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ بیٹا مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ آبرو آپ کی بیوی ہے، لیکن مجھے اعتراض ہے امی، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، اس شخص کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ چلیں گھر، بازار پھر چکر لگ جائے گا۔ آبرو امی کی بات کاٹتی سرد لہجے میں بولتی آگے بڑھنے لگی تو شاہ نے صورت سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ آبرو کو گویا آگ نے چھو لیا۔ کیا بدتمیزی ہے مسٹر! امی آئیں آنٹی، میں ٹیکسی کروا دیتا ہوں۔ نہیں بیٹا یہ پاس ہی تو گھر ہے۔ نہیں امی مجھے آپ کے ساتھ آنا ہے پلیز۔ آبرو اس کے ہاتھ سے کلائی چھڑاتی بری طرح روتی۔ شاہ اسے نظر انداز کرتا ٹیکسی روک چکا تھا۔ امی سعیدہ بیگم ٹیکسی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ شاہ نے گرفت میں مچلتی آبرو کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، خود جلدی سے دوسری طرف سے آتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ تم ایک انتہائی گھمنڈی اور پاگل انسان ہو، گاڑی روکو، میں نے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آبرو پورے راستے روتی چیختی و ویلا مچاتی رہی، لیکن شاہ نے کان بند کے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مبذول کی ہوئی تھی۔ سکندر شاہ گاڑی ہوٹل کی بہت بڑی عمارت میں پارک کرتا باہر نکلا اور دوسری طرف کا ڈور کھولتے آبرو کو کلائی سے تھامے باہر نکلا اور اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا لیے۔ آبرو کے آنسر متواتر بہہ رہے تھے۔ شاہ نے ریسیپشن پر آ کے روم بک کروایا۔ سر 3rd فلور پر لیفٹ سائڈ روم نمبر 32۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے بتاتے ہوئے روم کی شاہ کی طرف بڑھائی تھی۔ اوکے تھینکس۔ شاہ نے کیز لی اور اسے لیے اوپر جانے والی لفٹ میں گیا۔ لفٹ 3rd فلور پر رکی تو شاہ سے لیے روم نمبر 32 میں آ گیا۔ کمرے کے وسط میں کھڑی آبرو کو سکندر شاہ کی جامد خاموشی خوف زدہ کر رہی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ شاہ نے ڈور لاک کیا اور ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ آبرو پیچھے کی جانب چلنے لگی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ سکندر شاہ نے ایک ہی جست میں آگے بڑھتے سے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ شاہ نے اس کے گرد بازوؤں کا دائرہ بناتے خود میں بھینچ لیا۔ شاہ کے بے قرار دل کو راحت سی پہنچی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے بالوں پر لب رکھتے شاہ نے پوچھا تھا۔ آبرو ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی، بولنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ شاہ کے کپڑوں سے اٹھتی اس کے فیورٹ کلون کی خوشبو اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ آبرو! شاہ نے اسے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں پھڑتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ٹھیک ہوں۔ بولنے کی کوشش میں ہلتے لب کپ کپا رہے تھے، لیکن مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ادھر بیٹھو شاباش۔ شاہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور روم فریج سے جوس نکال کر گلاس میں ڈالا اور بیڈ پر اس کے پاس آ گیا۔ ہوٹل کے کمرے انہوں نے جوس بھی لیا کے پہلے رکھیا ایسی کہ اڑنا بی نے جوس پینا آ کے۔ اچھا ادھا بھی ہوتا، انہوں آج پتہ لگ گیا، میری زندگی دھوکھے سے گزر گئی۔ جوس اس کی طرف بڑھایا جسے آبرو نے تھام لیا اور آدھا پی کے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پلیز مجھے گھر۔ شاہ کی گھوری پر اس کے الفاظ منہ میں دم توڑ گئے۔ کیا گھر؟ وہ میکہ ہے تمہارا اصل ٹھکانہ شاہ پیلس ہے، آئی سمجھ؟ پیلس آنے سے موم کو انکار کیوں کیا؟ شاہ سکندر سے تھامے اس کے چہرے پر گھورتے سرد لہجے میں تقریباً گررایا تھا۔ آبرو کو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں گوشت میں پیوست ہوتی سخت تکلیف سے دوچار کر کے۔ نہیں ہے وہ میرا گھر، نفرت ہے مجھے تم سے اور تم سے منسلک ہر چیز سے۔
میں وہاں کبھی نہیں آنا چاہتی، ابرو بغیر پرواہ کیے اس سے بھی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ غلط، بالکل غلط، بس کچھ دن کی بات ہے، پھر تم خود آؤ گی بیبی کے بابا کے پاس۔ شاہ سر اس کی گود میں رکھے بیڈ پر دراز ہو گیا، اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے بھرپور ہنس اٹھایا۔ بھول ہے تمہاری سکندر شاہ کہ ایسا کبھی ہوگا، اور پرے ہٹو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شاہ نے سر اس نے شاہ کو خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام ٹھہری۔ کیا ہے یار مسز، میں تمہارے پاس نہیں اپنے بیبی کے پاس لیٹا ہوں۔ شاہ نے انگلی سے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا تو ابرو شرم سے سرخ پڑ گئی۔ بیبی یار جلدی سے آ جاؤ، بابا آپ کو بہت مس کر رہے ہیں، پھر ہم دونوں مل کر سوئیں گے، آپ کے بابا کی مسز تو بہت ظالم ہے۔ شاہ کی اتنی کھلی ڈلی گفتگو ابرو کے 14 ربق روشن کر گئی تھی۔ میں ایک بہت ہی محبت کرنے والا شوہر اور بابا ہوں، رائٹ؟ شاہ نے اس کی بات کاٹی اور آنکھ مارتے اس کے غصے کو اور ہوا دی۔ ہٹو پیچھے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اپنی پوری کو صرف کرتی اس کا سر گود سے ہٹاتی بیڈ سے اتر گئی، لیکن اگلے پل شاہ نے اس کی کلائی کھینچتے پہلو میں گرا لیا۔ جب تک میں نہ چاہوں تم کہیں نہیں جا سکتی۔ ہاں جدو پھاڑ کے نو گرایا تو ہوں نو دے کاکے نو کچھ نہیں ہویا۔ جسٹ کامن چھوٹا جا سوال ہے، میرا معصومانہ سوال، اور میرا آج یہی ٹھہرنے کا پلان ہے۔ شاہ نے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ سنوارتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں واضح پختگی دیکھ کر ابرو کی جان ہوا ہونے لگی، اس نے تھوک نگلتے اپنا حلق تر کیا۔ نہیں، یہ غلط ہے سکندر شاہ، میں یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہروں گی، تم مجھے ابھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کر آؤ گے۔ اس کا ضدی پن اوت کرایا۔ کیا غلط ہے؟ ہاں، تم کسی غیر کے ساتھ نہیں اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اور میں پہلے بھی تم پر یہ واضح کر چکا ہوں کہ میں ہر طرح سے تم پر حق رکھتا ہوں، اور تم مجھے میرے حق سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ ابرو اس کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھتے شاہ نے خود پر کنٹرول کیا۔ سویٹ ہارٹ، شاہ نے اس کے اشک سمیٹنا چاہے، لیکن ابرو نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ نہیں چاہیے مجھے چھوٹی ہمدردی سکندر شاہ، تم صرف اپنا حق وصولنا جانتے ہو، کسی اور کی فیلنگز، حق اور فرائض تمہارے لیے میٹر نہیں کرتے، تم ہمیشہ صرف زبردستی کرنا اور ہرٹ کرنا جانتے ہو۔ ابرو میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ شاہ نے اس کی آنکھیں صاف کی تھی۔ میں سب مطلب جانتی ہوں، مجھے گھر چھوڑ کر آئیں پلیز، مجھے بابا کی نظروں میں مزید مت گرائیں، میں نے بہت مشکل سے خود کو جوڑا، مجھے مزید پاش پاش مت کریں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک پڑی تھی۔ شاہ نے رونے کے باعث اس کے ہلتے وجود کا تعصب سے دیکھا اور گہرا سانس بھرتے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ ابرو، شاہ پیلس واپس آ جاؤ پلیز، کیوں خود کو اور مجھے سزا دے رہی ہو؟ تم ایک بار واپس چلو، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا۔ شاہ نے اس کے ہاتھ ہٹاتے اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے گا۔ میں واپس آ جاؤں گی اگر آپ بابا سے معافی۔ انف ابرو، تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو، تم میری بیوی اور میں جب چاہوں تو میں لے جا سکتا ہوں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور رہی بات تمہارے باپ کو معاف کرنے کی تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، سمجھی؟ شاہ کے سخت الفاظ ابرو کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ تو پھر بھول جاؤ کہ میں بھی کبھی شاہ پیلس میں قدم رکھوں گی۔ ابرو نفرت سے پھنکارتی بیڈ سے اتر گئی۔ یہ تو وقت بتائے گا، شاپنگ کے بعد گھر جا کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شاہ اس کے سامنے آتا سنجیدگی سے بولا، میں نے صرف گھر جانا ہے، شاپنگ نہیں کرنی۔ کیوں، تم لوگ یقیناً بازار ہی جا رہے تھے نا؟ شاہ تڑک کر بولا۔ ہاں جا رہی تھی، لیکن حیا کے سسرالے کی شاپنگ کرنی تھی، اور وہ میں امی کے ساتھ کروں گی۔ ابرو نے اس کی الٹی کھوپڑی والے سے مغز ماری کرنے کے بجائے سیدھا جواب دیتے اپنی جان چھڑوانا چاہیے۔ اور تم نے اپنی کر لی؟ شاہ نے مزید استفسار کیا۔ میں نے نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس کی جرا جوں کی توں تھی۔ ابرو نے اسے غصے سے گھورا، لیکن شاہ کے چہرے پر کوئی نرم تاثر نہیں دکھا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ میں نے نکاح پر جانا نہیں تو شاپنگ کا مقصد؟ اور نکاح پر کیوں نہیں آنا؟ سکندر شاہ میری اپنی زندگی ہے، میں جہاں جاؤں نہ جاؤں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ابرو کو اس کا سوال نامہ سخت حد تک پہنچا رہا تھا۔ شاہ نے اس سے جھٹکے سے پاس کرتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے خود سے نزدیک کر لیا۔ لسن ابرو، ظفر میرا بھائی ہے اور اس کی خوشی میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے۔ تم نکاح میں آؤ گی اور یہ میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، انکار کی گنجائش نہیں بچتی، اور اگر نہ آنے کی غلطی کی تو میں خود زبردستی لے آؤں گا، پھر خفا مت ہونا، اوکے؟ شاہ نے اس کے چہرے پر جھکتے مطلع کیا اور باری باری اس کے دونوں گال چومتا فاصلے پر ہو گیا۔ ابرو بغیر جواب دیے رخ موڑ گئی۔ وہ دل ہی دل میں شاہ کی بات کبھی نہ ماننے کا ارادہ کر چکی تھی۔ شاہ نے کوٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر اپنی سم نکالی اور والٹ سے نئی سم نکال کر موبائل میں ڈالی اور ایک بار پھر اس کے پاس آ گیا۔ یہ موبائل رکھو، اس میں سم موجود ہے، میں کال کروں گا، اگر تم نے موبائل آف کیا، یہ میری کال اگنور کی، تو اگلے لمحے تم شاہ پیلس میں موجود ہوگی، اور اتنا تو تم مجھے جان ہی گئی ہو کہ میں اپنے کال کا بڑا پکا ہوں۔ اور اہم بات، کل شام کو تیار رہنا، میں ڈاکٹر فائزہ سے اپوائنٹمنٹ لے چکا ہوں۔ چلو۔ موبائل اس کے بیگ میں ڈال کر اس کی سنے بغیر وہ اس کی کلائی پکڑے لفٹ کی جانب آ گیا۔ شاہ نے اسے اپنی پسند کے چند ڈریسز اور دیگر چیزیں لے کر دی۔ ابرو پورا راستہ خاموش رہی۔ شاہ نے بھی اسے نہیں چھیڑا، وہ اسے خود سے دور تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا چڑچڑاپن دیکھتے ہوئے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔
गाड़ी घर के पास रुकी तो दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। शाह ने शॉपिंग बैग इसे थमाए और इसकी पेशानी चूमी। अपना ख्याल रखना और कल तैयार रहना। आबरू बगैर कुछ कहे एक पुरशिकवा निगाह इस पर डालती अंदर बढ़ गई। शाह की नज़रों ने अंदर जाने तक इसका पीछा किया था। आबरू को देख और मिल लेने के बाद इसे सुकून सा महसूस हो रहा था। वो गाड़ी में बैठकर मुस्कुराता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। हद है शाह, मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका जो दिल करेगा करते फिरेंगे। ओफो मॉम, बात तो सुने। शाह लाउंज से किचन की जानी पड़ती मॉम को आग बगोला होता देखकर इनके पीछे आ गया। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, समझे आप? हद है, हर बात पर ज़बरदस्ती। आखिर आप खुद को समझते क्या हैं? ज़ैनबी का गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था। वो चाय के लिए दूध पानी देगची में डालकर बर्नर पर रख चुकी थी। क्या यार मॉम, आप मुझे सुतीली मॉम लगती है। बेटा मैं हूँ आपका और सारा प्यार आपकी बहू साहिबा के लिए। नॉट फेयर मॉम। शाइन के गले में बाहर डाले, सर इनके कंधे पर रखे, दुनिया जहाँ की मस्कीनियत चेहरे पर सजाए गोया हुआ। हटे पीछे। आपको कोई एहसास भी है शाह? इसने रो रो कर अपनी तबीयत बिगाड़ लिया। हर बात हर काम पर ज़बरदस्ती। माँ आपकी बहू सीधी ज़बान में समझती भी तो नहीं है। और जहाँ तक बात है रोने और वावेला मचाने की तो कह तो रहा हूँ। आप इजाज़त दे तो यूँ चुटकी बजाकर आपकी बहू को दुरुस्त कर दूँगा। शाह की बातों में वाज़ेह शरारत थी। ज़ैनबी ने इसे सख्त खुरी से नवाजा। मॉम अच्छा प्लीज़ मेरी बात सुने, आए। शाह ने बाजुओं के घेरे में लेते बाहर लाउंज में सोफे पर बिठाया और इनके साथ बैठते इनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मॉम प्लीज़, ये सब ज़रूरी था? आप तो अपनी बेटी साहिबा को अक्सर मिलने जाती रहती है और इनके मुस्तकबिल के हसीन इरादों से भी वाकिफ़ हैं आप लोग। मोहतरमा किसी को भी खातिर में नहीं ला रही और आप इनकी तबीयत से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। इस कदर लापरवाही अच्छी नहीं है। हाँ मैं इसे लेकर गया था होटल, वो रही मेरे साथ 5 घंटे। तो मकसद मिसेस का दिमाग दुरुस्त करना था मॉम। जो बात वो सोच रही है इसके दिलो दिमाग से बात निकालना ज़रूरी था। माँ आप लोगों की बेजा हमदर्दी में से मैं इसे खुद को बर्बाद तो नहीं होने दे सकता ना। जानती हैं आप कितनी ज़िद्दी होती जा रही है और इसकी यही ज़िद हम सबको और इसे खुद को सजा दे रही है। मैंने इस पर वाज़ेह कर दिया कि जो वो सोच रही है वो नामुमकिन है। सो इसका ववेला मचाना बनता नहीं अब। और जहाँ तक बात कल मोहतरमा को डॉक्टर के पास ले जाने की, तो माँ मैं आपसे भी नाराज़ हूँ। वो खुद से कितनी लापरवाह होगी और आप लोग इसे शय पर शय देते जा रहे हैं। जानती कल आपकी प्रिंसेस की वजह से मेरी भी क्लास लगी डॉक्टर फ़ायदा से। मॉम प्लीज़, इसीलिए मुझे इस पर थोड़ी सख्ती करनी पड़ी। अपना ख्याल न रखने पर शाह पैलेस लाने की धमकी देनी पड़ी। मॉम चंद दिन मुझे सिर्फ बेबी का वेट है, इसके बाद मैं इसे वहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूँगा। इसे जल्दी शाह पैलेस आना होगा, खुशी से या ज़बरदस्ती। शाह ने हर बात मॉम को क्लियर कर दी। ये सच था कि ज़ैनबी और आबरू के वालिदैन इसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे, लेकिन अब शाह की बातें सुनकर वो शांत हो गई थी। इन्हें यकीन हो गया था कि इनका बेटा कभी भी आबरू से दस्तबरदार नहीं होगा और ये बात बहुत खुशाइन थी। लेकिन शाह मॉम, लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं बनती। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने में कोई हर्ज नहीं है और आपकी साहबजादी भी टेढ़ी खीर है। सो इसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दे। शाह ने मुस्कुराते हुए कहा तो ज़ैनबी ने आंखें दिखाई। जी माँ, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करने में कोई ममानत नहीं। आशु ने लाउंज में आते शाह की बात इसी को लौटाई। ज़ैनबी और शाह का बेसाख्ता कहकर पड़ा। अरे मेरी प्रिंसेस कैसी है? जैसे भी हो आपसे मतलब। आशु शाह को घूरती ज़ैनबी के पास आ गई। ज़ैनबी ने से बाहों में भरते इसकी पेशानी पर बूसा दिया। ओ मतलब अभी और गोलाबारी के लिए तैयार हो जो मिस्टर सिकंदर शाह। शाह बेचारगी से गोया हुआ। वो इसकी नाराज़गी की वजह जानता था। कैसी है मेरी बेटी? बहुत नाराज़ हूँ आपसे और मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं। अरे क्यों, क्या ख़ता हो गई? ज़ैनबी ने लाड से पूछा। निकाह के फंक्शन के लिए कितनी तैयारी बाकी, आपने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। नहीं, कल से मेरा सारा वक्त मेरे बच्चों का, हम सब मिलकर जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेंगे, ओके? और मेरा क्या कसूर? शाह ने जानबूझकर मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला था। आप अपना नाम ना ही ले तो बेहतर होगा। माँ आपको पता है कि आपका बेटा ना ही अच्छा शौहर है, ना बेटा और ना भाई। हाँ ये बात तो मेरी बेटी की 100% दुरुस्त है। यार आशु बिजी था, मुझे पता है आपकी मसरूफियात। आपको लड़ाई से फुर्सत हो तो कोई दूसरा दिखे। हाँ 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 हाँ। वैसे प्रिंसेस ये इल्ज़ाम है मुझे मासूम पर। चलो फ़ौरन उठो, शाबाश। मॉम मैं आशु को शॉपिंग कराऊंगा और वापसी पर हम आपको पिक करेंगे। आज की शाम मेरे आशु के नाम। डिनर भी इस सुल्तान विला में होगा। शाह आशु को हाथ से पकड़कर उठा चुका था। आशु अपना मूड बहाल करो। गाड़ी में बैठते शाह ने आशु को कहा। अगर मैंने इस फूले हुए चेहरे की पिक एहसन को सेंड कर दी तो बहुत गलत हो जाना है। एहसन के जिक्र पर आशु ने चौंक कर शाह की तरफ देखा। इसके देखने पर शाह दोनों भवें उठाए मुस्कुरा दिए। भाई आप गलत समझे, मेरा मतलब है आप ये क्या कह रहे हैं? आशु के चेहरे पर पसीने की बूंदें फूटी थी। आशु हमारा क्या रिलेशन है गुड़िया? मैंने तुम्हें अपने हाथों में पाला, मेरी बहन, बेटी, दोस्त, मेरी प्रिंसेस, मेरी ज़िंदगी का लाजमी जूज़ हो तुम। फिर मैं अपनी प्रिंसेस के जज्बात से अनजान कैसे हो सकता हूँ? शाह के लहजे में आशु के लिए मोहब्बत ही। भाई आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आशु चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी तो शाह के हाथ पाँव फूल गए। आशु इसने गाड़ी साइड पर रोक दी
اور رخ اس کی طرف کرتے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا دیا۔ آشو جان، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اور سوری کس لیے؟ آپ نے کچھ غلط کیا کیا؟ نہیں نا، تو پھر آشو لک، اگر بھائی اور بیٹے کی اپنی پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو بھی یہ حق اسلام دیتا ہے، اور آپ نے اپنا حق حاصل کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور میں کہ جلاد بھائی تھوڑی ہوں کہ اس بات پر آپ کو برا کہوں گا یا خود ساختانہ اور غیرت کی دیواریں کھڑی کر دوں گا، کبھی نہیں۔ ہاں، میں حق ضرور استعمال کرتا اگر مجھے مقابل میں کوئی کمی دکھتی۔ میری پرنسس کی پسند بہت کمال ہے۔ میں چاہتا ہوں میری گڑیا کی زندگی میں ایسا شخص آئے جسے میرے اور ظفر کی طرح چاہے، اور ایسے سے زیادہ پیارا انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ شان اس کے آنسو ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتے اس کی پیشانی چومی تو آشو اور زیادہ رو دی۔ حالے بڑیاں ایسن دی تعریفاں ہو رہی ہیں جڑے شاہ صاحب نوں کدی پتہ لگ گیا کہ تیری بڑھی دا ہی مشوق آ، تیری بڑھی دے تے فدا ہویا پھردا پیا، او بنیا پھردا پیا، تیری بڑھی پیچھے پاگل ہویا پیا، تے پھر تینوں لگے گا سواد۔ کدھر گیا؟ ہائے ہائے، پھر تیرے کو کہاں کہ ایسے تعریفاں کر ہوں بہ کے اپنی بڑھی دے عاشق دے حوالے نہ اپنی بیوی کے عاشق پہ ایک مضمون لکھے، پھر دیکھاں گے تو کنا کہ لکھ دا۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، دنیا کے سب سے بیسٹ بھائی۔ آشو نے شاہ کے ہاتھوں پر لب رکھ دیا۔ اچھا جی، اور کچھ دیر پہلے بقول آپ کے میں نہ تو اچھا بیٹا تھا، نہ شوہر اور نہ بھائی۔ شاہ شرارت سے گویا ہوا تو آشو ہنس دی۔ ایسا میں نے آپ کو موم سے ڈانٹ کھلانے کے لیے کہا تھا۔ ویری بیڈ آشو، نہیں تو میں نے احسن کو بھائی، ہاں 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 اوکے۔ شاہ کے تنگ کرنے پر آشو نے گھورا تو شاہ خاموش ہو گیا۔ آشو کے دل سے شاہ کے ڈر والی پھانس نکل چکی تھی، لیکن احسن کا رویہ اس کے احساسات پر اوس ڈال دیتا تھا۔ وہ بار بار اس کی ہستی کو رد کر چکا تھا۔ باتوں باتوں میں گاڑی مال کے سامنے رک چکی تھی۔ دوپہر سے آبرو کی طبیعت خراب تھی، اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ امی اس کی حالت سے اچھی طرح واقف تھی، کافی بار اسے ہاسپٹل چلنے کا کہا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ یہاں سے وہاں چکر کاٹتی وہ درد کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلنے کی وجہ سے پاؤں دکھنے لگے تو وہ کمرے میں آ گئی۔ امی، آبرو اس کے پاس، سعیدہ بیگم اس کے پاس بیٹھی، کبھی اس کے پاؤں اور کبھی ہاتھوں کو مسلنے لگتی۔ آبرو میری جان، خدا کے لیے ضد چھوڑ دو، ہاسپٹل چلو ورنہ میں ابھی شاہ کو فون کر کے بلا لیتی ہوں۔ امی نہیں جانا ابھی۔ آبرو کے ایک ہی جواب پر امی نے تعصب سے اپنی ضدی بیٹی کو دیکھا۔ دوپہر سے رات ہو چلی تھی لیکن اس کی کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ درد سے دوری ہو رہی تھی، پاس پڑا موبائل بار بار چیخ رہا تھا۔ دوسری طرف شاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ وہ صبح سے آبرو کو کال کر رہا تھا لیکن وہ اٹھانا تک گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اب بھی کال مسلسل جا رہی تھی۔ اس سے پہلے شاہ غصے سے موبائل دیوار پر دے مارتا دوسری طرف کال اٹھا لے گی۔ ہیلو، جسٹ شٹ اپ آبرو، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری کال نہ ریسیو کرنے کی؟ شاہ مقابل کی سنے بغیر بھڑک اٹھا تھا۔ شاہ بیٹا میں ہوں۔ شاہ کی غصے سے ابھرتی آواز پر سعیدہ بیگم کا دل کام کے بولنا دوبر لگ رہا تھا۔ آبرو کہاں ہے؟ شاہ نے لگی رپٹی رکھے بغیر استفسار کیا تو دوسری بیگم سعیدہ بیگم کی سسکی ابھری۔ شاہ نے اپنے رویے پر غور کیا تو پشیمانی نے چھو لیا۔ سوری آنٹی، فوراً معذرت کی۔ شاہ بیٹا آپ بھی، کیا ہوا آبرو کو؟ آنٹی مجھے بتائیں۔ شاہ کو ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ شاہ بیٹا آبرو کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ میری بات بالکل بھی نہیں مان رہی۔ بیٹا میری آبی بہت تکلیف میں، اسے بچا لو، وہ مر جائے گی، اسے ہاسپٹل۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے دوسری طرف کال کاٹ دی گئی۔ شاہ نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ فون نہ نہیں لے کے جانا جرا چ کسی نے فون کرنا پہ گیا تو پھر بہت بڑا ڈنگر ہے ویسے سکندر شاہ بھی۔ اسے دماغ میں بار بار ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، بیٹا میری آبی کو بچا لو، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ نہیں آبرو، میں آ رہا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ گالوں پر پھسلتے آنسو کو ہاتھوں سے رگڑ رہا تھا۔ 10 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کے ساتھ وہ زمان احمد کے گھر کے باہر موجود تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا سڑک سے اندر کی جانب بڑھا تو زمان احمد چھوٹے سے ذہن میں بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ شاہ کو دیکھتے اس کی جانب پڑے۔ شاہ بیٹا، شاہ نے اگنور کرتا آبرو کے کمرے میں آیا۔ زمان احمد کے اندر درد کی لہر اٹھی۔ امی بابا، آبرو، وہ تکیے پر سر پٹکتی آبرو کی جانب بڑھا۔ آبرو میری جان، میں آ گیا، اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومتا کہہ رہا تھا۔ آبرو کے اشک اس کے پڑتے درد کی شدت کا پتہ دے رہے تھے۔ آبرو امی۔ آبرو لمبے لمبے سانس بھرتی شاہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر چکی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ شاہ بیٹا آبی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ سعیدہ بیگم کمرے میں آتی رو دی۔ اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر شاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آبرو میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ نے سرعت سے اسے باہوں میں بھرتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ سعیدہ بیگم نے ضروری چیزوں والا بیگ گاڑی میں رکھا اور آبرو کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گاڑی میں ابھرتی آبرو کی سسکیاں شاہ کا دل دہلا رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر لے جانے تک آبرو نے شاہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، گویا اس گفٹ سے اسے ایک نئی زندگی مل رہی ہو۔ نہیں مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ کسی طور شاہ کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ آبرو میری پرنسس کو کچھ نہیں ہوگا، میں یہی ہوں تمہارے پاس، وہاں سے دیکھوں گا تمہیں۔ اس نے روم کی دیوار میں لگے چھوٹے سے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں آبرو، بی بریو مائی لو۔ شاہ نے اس کے آنسو پہنچتے اس کی پیشانی چومی اور اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے نکالتا روم سے نکل گیا۔ واپس
पलट कर तड़पती हुई आबरू को देखने की हिम्मत इसमें नापैद थी। रूम का डोर बंद होने के साथ ही शाह की धड़कनें बढ़ने लगी। वो शीशे के इस पार इसको तड़पता हुआ देख रहा था। आबरू की चीखें हॉस्पिटल की तरफ दीवार को हिला रही थी। सईदा बेगम अपनी बेटी की सलामती के लिए नवाफिल पढ़ने लगी। शाह के हाथ खुद बखुद दुआ के लिए उठे थे। इसका हर उज़ू अपनी ज़िंदगी, अपनी आबरू के लिए महव दुआ था। इस लम्हे इस पर इतराक हुआ कि आबरू इसके लिए क्या, वो इसके लिए ऐसे ज़रूरी थी जैसे जिस्म के लिए रूह। ज़ैनब भी फरीद के साथ पहुंची थी। मुबारक हो सर, बेटा हुआ। डॉक्टर फायजा ने बाहर निकलते से खुशखबरी दी। लो जी, शादी और गंदी नस्ल आ गई। पहले प्यो गंदा सी, फिर प्यो का पुत्र गंदा सी, हुण पुत्र का पुत्र देखो कैसा हुंदा। वैसे वो देखने हंसते नावल बचेगा नहीं। सबके मुंह से शुक्र के कलमात निकले। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। डॉक्टर फायजा, आबरू कैसी और बेबी? शाह ने आगे बढ़ते फ़ौरन पूछा। जी दोनों बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग मिल सकते हैं। इजाज़त मिलते ही ज़ैनबी और सईदा रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि शाह ने फरीद को पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटने का कहा। इसने वहाँ मौजूद काम करने वाले हर मुलाजिम को हज़ारों के हिसाब से पैसे दिए। अपने प्रिंस की खुशी में सब कुछ वार देना चाहता था। बस तेरी गंदी औलाद तेरे बगैर दिन आ जावे। सिकंदर शाह ने रूम में कदम रखा और एक नज़र कॉट में सोए नन्हे वजूद को बाहों में भरते सर से पाँव तक चूम लिया। सीने से लगा इसकी खुशबू से खुद को सराब किया। फिर इसके रोने के डर से शाह ने इसे दोबारा कॉट में लटाया और बेड पर करवट ली अपनी प्रिंसेस की जानिब बढ़ा। ज़ैनब और सईदा बेगम बाहर जा चुकी थी। आबरू जानम, शाह ने दूसरी तरफ आते झुककर इसके सर पर बूसा दी और पास पड़ी कुर्सी चेयर पर बैठकर इसके दोनों हाथ थामे लबों से लगा लिए। आबरू, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे इतना बड़ा, इतना नायाब तोहफ़ा देकर मुकम्मल कर दिया। थैंक यू सो मच माय डियर। शाह ने इसके बालों में हाथ चलाते हुए कहा। आबरू बिल्कुल साख थी, कुछ नहीं बोली। आबरू क्या हुआ, बोलो ना। शाह ने इसका चेहरा हाथों में भरते इसका रुख अपनी जानिब किया। मैंने अभी बेबी को नहीं देखा। आबरू रोहानसी होकर बोली तो शाह मुस्कुरा दिया, आंखें शरारत से चमक उठी। तो मुझे जी भर कर देख लो, मेरा प्रिंस अजलान शाह बिल्कुल अपने बाबा की फ़ोटो कॉपी है। हाँ, फूले हुए रुई की सफ़ेद गालों पर मौजूद तिल अपनी मामा को चुराया है। शाह ने मुँह बसोड़ते हुए कहा तो आबरू हल्का सा मुस्काई। शाह ने बेबी को इसके पहलू में लटाया तो आबरू ने इसे दीवाना वार चूम लिया, जबकि शाह इस खूबसूरत मंजर में खो गया। छोटे प्रिंस अजलान शाह की आमद की खबर पर सुल्तान विलाल लाल हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। सब हॉस्पिटल आए थे। आबरू को जब खबर हुई कि सिकंदर शाह डिस्चार्ज के बाद इसे और अजलान शाह को शाह पैलेस ले जाने वाला, इसने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। वो किसी तो शाह पैलेस नहीं जाना चाहती थी। ज़ैनब भी, सईदा बेगम, बीना आंटी, ज़मान अहमद, हया सब इसे समझा कर थक चुके थे, लेकिन इसकी एक ही जिद थी, वो शाह पैलेस नहीं जाएगी। जब सिकंदर शाह को इसके रोने धोने की खबर मिली तो अगले लम्हे वो इसके सर पर सवार था। सब बाहर चले गए। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? शाह इसके सामने आते तनक कर बोला। मैं कोई तमाशा नहीं करी सिकंदर शाह, मैं शाह पैलेस अब कभी नहीं जाऊँगी। तो तुमने वादा किया था बेबी आती मुझे छोड़ चटाह। अल्लाह फिर चंड पै गई। इन्हें तो हॉबी रखी हुई है आबरू चंड मारन दी। मैनूं लगदा मेरी एपीसोड का कोई भी कवर ऐसा नहीं होगा जिहदे विच उहनूं चंड ना वजी होवे आबरू नूं। इसके मुंह पर पड़ता शाह का भारी हाथ लख लानत ही है। वैसे मैं भी कहा अज वाली किस्त के चंड किस तरह नहीं पई और अज वाली किस्त भी चंड आ गई। अब ये बकवास की है, आइंदा की तो ज़ुबान खींच लूँगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम नहीं आना चाहती तो भाड़ में जाओ। मैं मेरे बेटे को पैलेस लेकर जा रहा हूँ। जाके 2 दिन संभाल के दिखा, दिन लगेगा सवाद। शाह ने बेदर्दी से बेड पर पटका और कॉट में सोए अजलान शाह को उठा लिया। नहीं सिकंदर शाह, तुम मेरे बेटे को लेकर नहीं जा सकते। ये मेरा बेटा है। आपने नन्हे अजलान को इसे छीनना चाहा तो शाह ने इसके हाथ झटक दिए। क्यों, तुम ऊपर से लाई हो? मैं बाप हूँ इसका, और मेरा बेटा शाह पैलेस के अलावा कहीं नहीं जाएगा। ये डन है। अगर तुम आना चाहो तो पैलेस के दरवाजे तुम पर भी खुले। फैसला तुम्हारा अपना है। शाह इसे बुतपना छोड़कर रोते हुए अजलान को लेकर जा चुका था। शाह पैलेस में आते ही सिकंदर शाह ने अजलान को मॉम की गोद में दिया। ज़ैनब भी ने इसे बहुत डांटा, नाराज़ हुई, गुस्सा किया कि वो क्यों इस छोटी सी जान को माँ से जुदा करके ले आए। लेकिन शाह इनकी एक भी बात पर कान धरे बगैर सर्द अंदाज में अपना फैसला सुना चुका था कि इसका बेटा शाह पैलेस में रहेगा। आबरू आना चाहे तो इसकी मर्ज़ी, वरना इसे आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और ना वो अपना बेटा इसे देगा। ज़ैनबी ने पूर्णा नज़रों से अपने इस कठोर बेटे को देखा जो अपना फैसला सुनाकर रूम से जा चुका था। बच्चा माँ के लिए तड़प रहा था, नन्हे मुन्ने हाथ पाँव चलाता, गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। ज़ैनबी से सीने से लगाए खुद भी रो दी। आशू बेबी के लिए फीडर बनाकर लाई थी। इसे अम्मा की गोद से लिया और बाहों में भरे बेड पर बैठकर इसे दूध पिलाने लगी। दूध के कतरे अंदर जाते ही प्रिंस साहब खामोश हो चुके थे। माँ, मेरा प्रिंस कितना प्यारा है ना? आशू उसकी गाल चूमती माँ से बोली तो ज़ैनबी रोते रोते मुस्कुरा दी। आबरू जब से हॉस्पिटल से आई थी बेड पर लेटी एकटक छत को घूरी थी। रो रो कर आंखों के पपोटे सूज चुके थे। इसका दिल फट रहा था। अभी वो अपने बेटे को सीने से लगाए महसूस भी नहीं कर सकी थी कि वो जालिम शख्स इसे छीन कर ले गया। दिन से रात हो गई लेकिन इसकी पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया। इसने अपने पेट पर हाथ रखा तो सिसकी निकली। आंसू कतरा कतरा गालों से फिसलने लगे। हया और अम्मी ने बहुत कोशिश की वो कोई चीज़ खा ले, लेकिन इसने पानी के एक सिप तक हलक से नहीं उतारा। हया ने बेबस नज़रों से अपनी आपी को देखा और दूसरे रूम में बेटी के लिए तड़पते अपने बाबा के पास चली गई।
अम्मी से इसकी हालत नहीं देखी जा रही थी, वो बेड पर इसके पास आ गई, उसका सर अपनी गोद में रख लिया। अब मेरी जान कुछ खा लो, अपने बाबा के लिए कुछ खा लो। अम्मी कैसे खा सकती हूँ मैं, मेरा बच्चा। अम्मी देखा आपने वो शख्स कितना बेरहम जालिम है, मेरी जान तक छीन कर ले गया। अम्मी मेरा बेटा वापस ला दे प्लीज़, वरना मेरा दिल फट जाएगा, मैं मर जाऊँगी। अम्मी से ज़रा तरस नहीं आया, वो बहुत मासूम है, मेरा बेटा बहुत रो रहा होगा, तड़प रहा होगा। आबरू बोलते बोलते एक बार फिर फूट फूट कर रो दी। आबरू मेरी जान चुप हो जाओ, नहीं तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं सुबह खुद अपनी बेटी को अपने बेटे के पास छोड़ कर आऊँगी। अम्मी की बात आबरू को किसी बिच्छू की तरह काट गई। वो एक झटके से इनसे दूर हुई। क्या कहा आपने? मुझे छोड़ कर आएंगी? जानती भी आपने क्या बोला? आबरू नफ़ी में सर हिलाती फटी निगाहों से इन्हें देखने लगी। आबरू, नहीं अम्मी, आपकी बात ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। मैं कभी शख्स के सालिशान महल में कदम नहीं रखूँगी जहाँ इंसानियत का नामो निशान ही नहीं। नफ़रत करती हूँ मैं सिकंदर शाह से, बेपनाह नफ़रत। मैं किसी सूरत इस जालिम की कैद में नहीं जाऊँगी। इसे अपना अहद निभाना होगा, मुझे डाइवोर्स। अभी अम्मी ने इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले इसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। इसके इतने सख्त अल्फाज पर इनका दिल दहल गया। आबरू नहीं, ख़बरदार आइंदा ऐसा लफ्ज़ ज़ुबान पर लाई तो। क्यों हमें बेमौत मारना चाहती हो? क्यों? जानती भी हो तलाक का मतलब? जिस औरत के माथे पर ये लकब लग जाए वो ताहयात सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहती। इसके बदन पर लगा ये दाग कभी नहीं धुल सकता। इसे कोई नहीं जीने देता। लोगों की तंजिया निगाह तलख रवैये से मौत की घाट उतार देते हैं। अभी मर्द का क्या है, वो तो कभी भी किसी दूसरी औरत को बीवी का मुकाम दे देगा। इसे तो इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त देता है, लेकिन औरत नहीं। आबरू, औरत अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक ही मर्द को जगह देती है, एक ही मर्द को अपने ख्यालात के सबसे ऊंचे तख्त पर बिठाती है। इसकी सब उम्मीदें पहचान एक ही शख्स से होती हैं। मर्द एक औरत के जाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन औरत चाहते हुए भी एक कदम भी उठाने से कासिर होती है। जज्बात में बहकर फैसला करना तो आसान होता है, लेकिन इन फैसलों की संगीनी का इल्म वक्त गुजरने के बाद होता है। और इस फैसले की भेंट सिर्फ आप ही नहीं, आपकी औलाद भी चढ़ती है। मेरी जान, आप क्यों चाहती है कि आपकी अलहदगी का फैसला एक और सिकंदर शाह को जन्म दे? आबरू मेरी जान, हर रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ मांगता है। गम, परेशानियाँ, दुख, अज़ियतें, ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जब अच्छा वक्त गुजर जाता है तो बुरा वक्त भी नहीं ठहरता। सिर्फ ज़रूरत होती है तो सब्र और इस्तकामत की, फिर ज़िंदगी जल्दी सहल हो जाती है और बुरे तल्ख लम्हे माजी में गुम अपनी शिनाख्त खो देते हैं। अम्मी आबरू का चेहरा हाथों के प्याले में भरे इसे प्यार से समझा रही थी। आबरू ने पुरशिकवा निगाहों से माँ को देखकर भल भल बहते आंसुओं के साथ सर घुटनों में टिका लिया। अभी अम्मी ने इसे बाहों के घेरे में लेते सीने के साथ लगाया। हिचकों की वजह से इसका वजूद लरस रहा था। अम्मी, इस शख्स ने हर मामले में मेरे साथ ज़्यादती की, हर बार अपना फ़ैसला थोपा, अपनी अना की तस्कीन के लिए मेरी हस्ती तक को रोन डाला। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं? मेरा इतना भी हक़ नहीं कि मेरे लिए वो अपनी सब ज़्यादतियों की बाबा से माफ़ी मांग कर मेरा एहसास जुर्म कम कर दे? जब इस शख्स की ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं तो मैं क्यों कर जाऊँ माँ? आप चाहती है मैं खुद जाकर इसके करूर को और हवा दूँ, अपनी ज़ात को इसकी नज़रों में बेमोल कर लूँ? वो रोते हुए अपना दुख बयान कर रही थी। नहीं अभी, औरत मर्द के दिल में जगह खुद बनाती है, अपने रवैये से, अच्छे अखलाक और मोहब्बत से। वो शख्स ज़िद्दी है, लेकिन मेरी बेटी तो समझदार है ना। आहो बेटी जाके फना हो बे, दिन रात मार खा खू के नीलो नील हो गए तो वापस आ जाए। दर फिटे हाल। बहुत चंगी सलाह पट्टी पढ़ाई जा रही बेटी में। मैंने अपनी बेटियों को हमेशा रिश्तों को जोड़ना सिखाया, ना कि तोड़ना। मेरी बेटी अपनी आशियाने को बिखरने से खुद बचाएगी, और वो आपका अपना घर है, आप जब चाहो जाओ। अपने घर जाने के लिए किसी की दावतनामे की ज़रूरत थोड़ी ना होती है। आओ जाकर चंडे खाओ, दिन एक सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चंडे खाओ। मेरी बेटी भी जब अपने घर जाएगी तो सिकंदर शाह की अना को तस्कीन नहीं पहुंचेगी, बल्कि इसके दिल में आपकी कदर बढ़ जाएगी। घर में रखा जाने वाला आपका पहला कदम सिकंदर शाह को आपके बेहद पास ले आएगा। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? अम्मी इसके बालों में उंगलियां चलाते से बहुत प्यार से समझा रही थी। बहुत पास, बेहद पास आकर भी तो चंडाई मार रही हैं। आबरू कुछ नहीं बोली, बल्कि खामोशी से आंसू बहाती रही थी। फिर वक्त इसका इख्तियार इन पर ही था। सईदा बेगम ने अपनी बेटी को देखकर दुख से सोचा, क्या वाकई सिकंदर शाह की ज़िंदगी में मेरी आबी की इतनी अहमियत भी नहीं, वो खुदा कर इसे ले जाए? नहीं, मैं अपनी आबी को बेमोल नहीं करूँगी। इसके दिल में अपने शौहर के लिए कदूरत नहीं बढ़ने दूँगी। इनका इरादा पुख्ता था। ले भाई, यहाँ पे हमारी एपिसोड पहुँची अपने इख्तिताम को। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कल इंशाल्लाह आएगी लास्ट एपिसोड। तो कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। हाँ याद आया, एक मुझे कमेंट्स में सवाल आया था कि आपने सारा एक ही दफ़ा क्यों नहीं देती? तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं 15 घंटे की इकट्ठी रिकॉर्डिंग करके तो 15 घंटे की तुहानू एक वीडियो दे विच अपलोड करा। यार क्वेश्चन तो कोई सेंसेबल करे बंदा। हुदा शफीक की नावल बहुत ज़बरदस्त है, बस जल्दी लास्ट भी दे दें। हाँ जी, बस कल इंशाल्लाह इसका लास्ट हो जाना, एंड आ जाना। किचन विद इकरा, वाओ अमेजिंग, थैंक यू। उमर जी, लव यू सिस्टर, थैंक यू। मेहरू नदीम, बहुत खूबसूरत राइटिंग्स हैं आपकी। नहीं, मेरा नावल नहीं है, ये राइटर नहीं लिखा हुआ किसी ने, मैं तो जस्ट इसको नरेट कर रही हूँ, जस्ट रीड कर रही हूँ। मुसा सईद, मैं अलार्म लगा के सोई थी, अब उठी हूँ सुनने। चले, इन्जॉय योर सेल्फ दैन।
یہ آپ کا کل کا ہے. گیمنگ ماسٹر عزیف بہت ہی زبردست امیزنگ فینٹیسٹک تھینک یو. امبر احمد امیزنگ تھینک یو. صباحت ندیم لولی ایپیسوڈ تھینک یو. فضا نور قریشی نائس ایپیسوڈ تھینک یو. نگار ہاشمی بیسٹ ناول تھینک یو. فاطمہ ملک امیزنگ ایپیسوڈ تھینک یو. عروہ فیصل انٹرسٹنگ. عروہ فیصل نائس ناول تھینک یو. گیمنگ ماسٹر زیف پلیز 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 نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کرے پلیز پلیز سو بیوٹیفل اور امیزنگ مائنڈ بلوئنگ تھینک یو ویری مچ. آ رہی ہے بس نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آن دا وے. عروہ فیصل بیوٹیفل زبردست انٹرسٹنگ تھینک یو. ماجد علی زینب بی بی دل آویز ہے. ہاں جی وہی سی. سارہ ریاض وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں. بہت اچھا ناول جا رہا ہے اب سب کو ان کے لیے عمل کا بدلے ٹائم آ گیا. عمال کے بدلے کا بیسٹ ناول ہاں جی یہ تو ہے. عروہ فیصل نائس تھینک یو. میر خان وعلیکم السلام. ایپیسوڈ از ٹو گڈ. بہت مزہ آیا سن کر. چلو سکندر کو کچھ عقل تو آئی ساتھ کو بس موقع ملنا چاہیے یہاں سے ملنے کا. ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا تھا. تھینک یو ویری مچ. اب رو اپنے چاہے گی سکندر کو اپنے شہروں پہ نچی نہ لوے جو بول جیا. گوڈ بلیس یو سسٹر آمین. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ایم سلیم زبردست ناول مزہ آ گیا. آج کے ایپیسوڈ کا ناول نیم کیا ہے؟ ناول نیم لاسٹ ایپیسوڈ میں آئے گا ایز یوزول. تو میرے کو بار بار بھی پوچھ لو دادی میں بار بار بھی یہی جواب دیا گی. تو ایک باری پوچھو گے تو میں دادی بھی یہی جواب دیا گی. سب ڈیلی میں بولتی ہوں کہ ناول نیم لاسٹ میں آئے گا تو وہ ڈیلی اور پوچھتے رہتے ہیں. کافی زیادہ کمنٹس آتے ہیں. ایک دن میں 4-5 کمنٹس تو یہی ناول نیم کے ہوتے ہیں. سرفراز احمد گڈ. نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی دے جی بس راستے میں آ رہی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ. ملک صبا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناول بہت انٹرسٹنگ ہے. بہت زیادہ مزہ آتا ہے سن کر. آج آپ نے میرا نام لیا تو میں آ گئی. ویلکم بیک ڈیئر. بہت اچھا لگا کہ آپ کافی ٹائم بعد واپس آ گئی. ایپی ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ مزے کی تھی. سکندر شاہ کو تھپڑ مارنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ہر ایپی میں اس بندے نے تھپڑ مارا. تے ہور کی اج والی قصے دے وچ بھی ایپی آ رہی بیچاری آبرو. مجھے کوئی کور ایڈٹ بناتے ہوئے بھی بندہ زہر لگا. کوئی نہیں آج فور لگے گا. آج بھی چانڈا لیا. پہلی ایپی میں تو آپ ظالم اور جبر قسم کا. بیچاری آبرو پر تو ظلم کی انتہا کر دیا اور پھر تھپڑ مارا اس نے. بیچاری آبرو کی کنڈیشن کتنی خراب ہو گئی تھی اس وقت. میں لگتا ناول دے وچ ہی سکندر شاہ ہی چنڈا مارن واسطے سی تے آبرو چنڈا کھان واسطے. باقی ناول کافی انٹرسٹنگ ہے. اسٹوری تو بیسٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین ثم آمین. آمین. بہت شکریہ دعا میں یاد رکھنے کا. ابراہیم یاسر زبردست تھینک یو. فرزانہ چودھری سب کو اپنی اپنی پڑھی ہے. آبرو کی کوئی نہیں سوچ رہا. صحیح بات ہے. ہر کوئی اپنی اپنی میں مصروف ہے. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے. کیسا لگا آپ کا آج کے ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.